بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی نے مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 حملے کیے مگر ناکام رہے، تو کسی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ نے کوشش تو بہت کی ہے مگر اب کسی اللہ والے سے بھی دعا کروا لیں تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی اس وقت کے بزرگ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچے۔ خانقاہ کے احاطے میں صفائی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی دھول بھی اڑ رہی تھی، جبکہ حضرت اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خادم نے حضرت سے آ کر کہا کہ وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی حضرت سے ملنے ان کے کمرے میں آئے تو درہم کی تھیلی حضرت کی خدمت میں پیش کی، جو حضرت نے سامنے ہی رکھ دی، اور ساتھ ہی خشک روٹی کا ٹکڑا سلطان محمود غزنوی کے لیے پیش کیا۔ جیسے ہی سلطان محمود غزنوی نے روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو حلق سے نہ اترا اور پانی کی درخواست کی، تو حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لگتا ہے روٹی کا خشک ٹکڑا آپ کے گلے سے نیچے اتر نہیں رہا۔ سلطان نے ہاں میں سر ہلایا تو حضرت نے کہا، جس طرح روٹی کا خشک ٹکڑا آپ کے گلے سے نیچے اتر نہیں رہا، ویسے ہی آپ کی درہم کی تھیلی میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جنہیں دولت کی ضرورت نہیں اور زندگی روٹی کے خشک ٹکڑوں پر ہی گزارتے ہیں اور اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی سلطان نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ والوں کو درہم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت کے پوچھنے پر آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ حضرت 16 حملے کر چکا ہوں مگر مندر کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ مبارک سلطان کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا، جب مشکل وقت آئے جبے کو سامنے رکھ دو، 2 رکعت نفل پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملے میں میری مدد فرما، تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ سلطان بہت خوش ہوئے اور 17ویں حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے پہلے سلطان جب بھی حملے کرتا تو بہت سارے ہندو مندر کی حفاظت کے لیے آ جاتے۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا۔ 17ویں حملے میں بھی ایسا ہی ہوا، مسلمان کمزور ہونے لگے تو سلطان نے فوراً جبہ سامنے رکھا اور 2 نفل پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے کامیابی عطا فرما۔ دعا پوری ہوتے ہی پاسا ایسا پلٹا کہ مسلمانوں نے مندر کو فتح کر لیا۔ مندر فتح کرنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ سارے بت توڑ دو، تو ہندوؤں نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ بت کو نہ توڑیں، ہم آپ کو اس کے وزن کے برابر سونا دیتے ہیں، مگر سلطان نے منع کر دیا اور بت توڑ دیا۔ بت میں بہت سارے ہیرے جواہرات نکلے اور ان کی قیمت اس سونے سے زیادہ تھی، اور اس وقت سلطان نے تاریخی جملہ کہا، دنیا مجھے بت شکن کے نام سے یاد کرے نہ کہ بت فروش کے نام سے۔ مندر فتح کرنے کے بعد سلطان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، چنانچہ فوراً خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے ان کی خانقاہ پر پہنچے۔ تو حضرت نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ سلطان نے کہا، آپ نے جو جبہ دیا تھا اسے سامنے رکھ کر نفل پڑھی اور دعا مانگی اور مندر فتح ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے سلطان تم نے بہت تھوڑی قیمت لگائی، اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے تو اللہ تعالیٰ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ اس لیے تو کہتے ہیں اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی برکت سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق
جب سلطان کا انتقال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا آگے کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اس نے کہا ایسا کون سا عمل تھا جو رب کائنات کو پسند آیا؟ تو آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں ایک اللہ والے کی خانقاہ پر گیا، وہاں صفائی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی سے کراہت کرنے کے بجائے اس مٹی کو اپنے منہ پر برکت کے لیے مل دیا کہ یہ اللہ والوں کے قدموں کی مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل بہت پسند آیا اور فرمایا تم نے میرے ولی کی جگہ کی مٹی اس چہرے پر ملی ہے، اب اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، میں تجھے بنا حساب کے جنت عطا کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔